جو یونیفارم کی آڑ میں منشیات کا دھندا چلا رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے کارروائیاں کی، کتنی کارروائیاں کی اور ان سے کیا کیا چیزیں برآمد بھی ہوئیں؟ ہم جب یہ وردی پہنتے ہیں تو ہم نے منشیات جو ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے اس کو ہم نے بچانا ہے۔ 2024 میں کوئی 2.25 ارب روپے کی منشیات جو ہے وہ ریکور کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ منشیات فروش لاہور تک کیسے پہنچتے تھے اور کب سے یہ دھندا کر رہے تھے؟ پاکستانی ماڈل بھی ہیں جن کے خلاف آپ نے کارروائی کی اور وہ تفتیش کہاں تک پہنچی؟ ان کو سزا ہو چکی ہے 14 سال کی سزا۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جو مشن ہے کہ صوبے کو منشیات فری بنایا جائے گا اور جو مافیا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، نہ صرف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کو سزا بھی دلوائی جائے گی۔ اور اس موقع پر اگر کسی نے لاہور میں کام کیا ہے تو اس میں آرگنائز کرائم یونٹ کا نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے جس طرح لاہور شہر کو اور دیگر ان کی ملزمان کی نشاندہی پر دیگر علاقوں میں بھی کارروائیاں کی تو بہت سے منشیات فروش گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور ایک بہت ہی خوفناک جو بات ہے، ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کیشور نے اپنے محکمے سے ایسے پولیس ملازم جو منشیات فروشوں کے ساتھ یہ دھندا کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی اشیر باز سے ملزمان صوبے بھر میں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ان تمام پولیس ملازمین کو بھی نہ صرف گرفتار کیا، ان کو جیل بھی بھیجا گیا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، بلا شبہ آرگنائز کرائم یونٹ کی یہ ایک بڑی کارروائیوں میں شامل ہے کہ محکمے میں جو ناسور ہیں، کالی بیڑے ہیں، جو یونیفارم کی آڑ میں منشیات کا دھندا چلا رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے کارروائیاں کی، کتنی کارروائیاں کی اور ان سے کیا کیا چیزیں برآمد بھی ہوئیں؟ ہم ابھی تک کوئی 16 جو پولیس کے ملازمین ہیں جو ڈفرینٹ رینکس کے ہیں، فرام کانسٹیبل ٹو انسپیکٹر، ان کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں اس معاملے میں۔ اور نان سپیئرنگ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے جس میں ہمارے اپنے او سی یو کے بھی کچھ افراد تھے اور اسی طرح اے وی ایل ایس کے تھے یا آپریشنز کے تھے یا کوئی ڈولفن کے تھے، تو تمام ہم نے بالکل، یا آپریشنز کوئی بھی تھے، ہم نے کسی کو سپیئر نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک ایسی ناسور ہے جس کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارا ضمیر بھی اس بات کو کہتا ہے کہ ملامت کرتا ہے کہ ہم جب یہ وردی پہنتے ہیں تو ہم نے منشیات جو ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے اس کو ہم نے بچانا ہے۔ تو اس میں ہم نے بالکل نہ صرف ہم نے جو کرمنلز کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، اگر اس کی تفتیش کے دوران میں آپ کو پتہ ہے ہم پوری ایک چین توڑتے ہیں، اور جو چین سپلائرز کی ہے وہ پوری جب اس کی انٹیروگیشن ہوتی ہے اور اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں تو اس میں اگر کسی کی کمپلیسٹی جو پولیس سائڈ سے آئے تو ہم اس کو سپیئر نہیں کرتے، ہم اس کو ساتھ میں نہ صرف پکڑتے ہیں، اس کو ساتھ میں مقدمے میں چلان بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اچھا سر، جو پولیس ملازمین آپ نے کہا کہ 16 سے زائد جو پولیس ایک سال میں، ایک سال میں، تو یہ 16 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا ان تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکی یا ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں مل پایا؟ انہوں نے جو زیر حراست اور گرفتار ملزمان ہیں پولیس ملازم، انہوں نے انکشاف کیے ہوں گے دوران انویسٹیگیشن، انہوں نے بتایا ہوگا، تو مزید کس طرح کارروائیاں آگے بڑھ رہی ہیں؟ ایویڈنس کے بغیر تو کارروائی کرنا ناانصافی ہے۔ جب تک آپ کے پاس کسی کے خلاف ایویڈنس نہیں آتا تو نہ ہمیں الزام لگانا چاہیے، نہ ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ہم نے جتنی بھی کارروائی کی ہے وہ ایویڈنس بیسڈ کی ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی کسی پولیس آفیسر کی انوالومنٹ کی یا کمپلیسٹی کی شکایت ملتی ہے تو اس میں ایویڈنس دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایویڈنس کے بغیر کسی کی خواہش پہ اس کو سزا دینا وہ مناسب نہیں ہے، وہ ویسے ہی انجسٹیفائڈ ہے۔ تو ابھی تک یہی ہوا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملزمان ہیں ان سے ہم تقریباً 2024 میں کوئی 2.25 ارب روپے کی منشیات جو ہے وہ ریکور کر چکے ہوئے ہیں۔ 2 ارب کی منشیات پولیس ملازمین سے ریکور کی گئی؟ ناٹ دا پولیس ملازمین، پولیس یہ اس کے علاوہ آپ کو بتا رہے ہیں ملزمان سے، ٹھیک ہے، جو دیگر منشیات فروش تھے، جو دیگر منشیات فروش ہیں، جس میں کوئی جو ہم نے اریسٹ کیے ہیں کوئی 125 کے قریب ہیں، ان سے ہم 2.25 ارب روپے کی منشیات ریکور کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ منشیات فروش لاہور تک کیسے پہنچتے تھے اور کب سے یہ دھندا کر رہے تھے؟ 2 روٹس ہیں، ایک انٹرنیشنل ہے، ایک ڈومیسٹک ہے۔ اور جو ڈومیسٹک ہے اس میں کے پی این بلوچستان سے یہ منشیات آتی ہے اور ان کے ہم نے بیک ٹریکنگ کر کے ان کے جو مین سپلائرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے، انہی سے یہ زیادہ ریکوری ہوتی ہے۔
اور جو انٹرنیشنل ہے اس میں نائجیرینز کا ہم نے گینگ 2 دفعہ پکڑا تھا, 11 نائجیرینز بھی پکڑے ہیں جو کہ اپنے پیٹ میں منشیات کی جو گولیاں ہیں وہ ان کو ریپ اپ کر کے وہ انجسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ زیادہ تر کوکین ہوتی ہے, وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور کوکین کو یہاں پہ کیٹامائن کے ساتھ مکس کر کے. تو وہ ایئرپورٹ سے بچ جاتے تھے لیکن آرگنائز کرائم یونٹ کے ہاتھ آ جاتے تھے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس میں دیکھیں یہ بعض دفعہ اسکیننگ کو ڈیفیٹ کر لیتے ہیں یا سم ہاؤ کمپلیسٹی ہو سکتی ہے کسی ایئرپورٹ کے ملازم کی بھی, اور وہ پھر ہماری انفارمیشن جو ہوتی ہے ہیومن انٹیلیجنس کی بیس پہ جو آگے سپلائر ہم ایک پوری چین کو جب بیک ٹریک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم انفلٹریٹ کرتے ہیں اس گروپ کے اندر. انفلٹریٹ ہم واٹس ایپ کے تھرو ان کے گروپس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ہم فیک پرچیزز بھی کرتے ہیں, ہم ڈیکوائے آپریشن پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس آپریشن کے بعد ان تک پہنچتے ہیں. تو ایک بڑی ایفرٹ انوالو ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے سر, جو پولیس ملازمین ہیں وہ کب سے اس نیٹ ورک کا حصہ تھے, منشیات کے دھندے میں ملوث تھے, یہ کب سے کاروبار کر رہے تھے؟ ہر ایک کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اس میں کچھ کیسز میں کوئی 6 ماہ سے انوالو ہوئے, کچھ کیسز میں ریسنٹلی انوالو ہوئے, کچھ اسپیسیفک ایک منشیات پکڑی اور اس کو مس یوز کیا گیا یا کسی کو بیچا گیا تو اس میں یہ انوالو ہو گئے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک کانسٹنٹ اس کی انوالومنٹ تھی اس سیلنگ کے اندر. تو لیکن میں نے آپ کو بتایا 2 چیزیں ہیں, ایک کمپلیسٹی ہے کرائم کی کہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ پھر بھی کچھ نہیں کر رہے, اور دوسرا ہے کہ آپ کی ایکٹیو انوالومنٹ ہے, آپ خود کر رہے ہیں. تو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو جو میں نے آپ کو بتایا دونوں ہی اس میں تھے, لیکن یہ کہ ہر کیس میں جیسے میں نے بتایا کہ ایویڈنس کے بعد ہم کارروائی کرتے ہیں, ایویڈنس کے بعد. اچھا سر, پولیس ملازمین کا ملوث ہونا اور منشیات جو پکڑی گئی اس کو پھر فروخت کر دینا یا کسی کے ساتھ ملی بھگت کر لینا, تو یہ تاثر اب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ پولیس ہی اپنی سرپرستی میں یہ سارے دھندے غیر قانونی چلا رہی ہے. تو ایسے میں اب آپ کی مزید کارروائیاں جاری رہیں گی یا بس صلح کر لیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں. گڈ اور بیڈ پیپل آر ایوری ویئر. ہر انسٹیٹیوشنس میں اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں بلکہ برے لوگ کم ہوتے ہیں. تو وہ بروں کی وجہ سے ساروں کو برانڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانیں نچھاور کر رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں اور وہ کمپلیسٹی کر رہے ہیں کرائم کے اندر. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تو لیکن جو آگے کارروائیاں ہیں بالکل نان اسپیئرنگلی ہم اس کو کرتے رہیں گے. اور یہ ورلڈ وائڈ ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو پولیس چونکہ کرمنلس کے ساتھ آل دا ٹائم ڈیل کر رہی ہے, تو ایک انڈیوسمنٹ ٹو کرائم اور یہ چیزیں نیچرل ہیں. پوری دنیا کے اندر کرائم کی کمپلیسٹی میں پولیس آفیسرس کے خلاف پروسیڈنگس ہوتی ہیں. یہ نیو یارک میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, مطلب اٹ از ایوری ویئر. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یو اسٹاپ ڈوئنگ تھنگس, جو آپ اچھی کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنا چھوڑ دیں, بلکہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اٹ ریفلیکٹس یور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو آپ یو آر پروسیکیوٹنگ اگینسٹ دیم, اور یہ ایک آپ کی روبسٹ کرتی ہے انسٹیٹیوشن کو مزید. تو یہ جو پکڑے گئے پولیس ملازمین یہ مزید محکمے کا حصہ رہیں گے یا ان کو سزا دی جائیں گی, ان کو ڈسمس کر دیا جائے گا؟ یہ آلریڈی سارے, میں نے وہ فگر آپ کو بتائے ہیں جو ڈسمس ہو چکے ہوئے ہیں. باقی کتنے پکڑے گئے ہیں جن کے حوالے سے تفتیش چل رہی ہے؟ کوئی پکڑے نہیں ابھی, جتنے بھی ہو چکے تھے وہ سارے کمپلیٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہیں وہ منشیات پر بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں. ان کا ایک مشن ہے کہ لاہور کو منشیات فری بنایا جائے, خاص طور پر صوبے کو. تو اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے کتنے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ملازمین کے علاوہ جو گرفتار گینگ ہے ان کو بسٹ کیا جا رہا ہے؟ 2-3 ہمارے ٹارگٹ میں ہائی پروفائل رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ایک لمیٹڈ سی جو نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ ہے, کوئی 15-16 افراد پہ مشتمل ہے صرف. ایک آرگنائز کرائم یونٹ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو لیکن اس میں ہم انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہیں. وی گو فار بگ کیچز. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر سپلائر پہ کسی نیٹ ورک پہ کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پورا بیک ٹریک کر کے اینڈ تک اس کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جاتے ہیں. اور اس میں جیسے ابھی اسپیڈی ڈرگ گینگ تھا, جارڈن ڈرگ ٹریفکنگ گینگ تھا, نائجیرین ڈرگ ریکٹس تھے. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے ہم نے جو 2.25 ارب کی ریکوری میں نے آپ کو بتائی ہے منشیات کی, یہ ہمارے میجر سپلائرز والا کام ہے.
تاکہ جو جب تک سپلائی لائن ان کی ختم نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے وینڈرز یا یوزرز کو پکڑنے سے یہ کرائم کم نہیں یہ کرائم کم نہیں ہوگا, منشیات کم نہیں ہوگی. لیکن ایک پاکستانی ماڈل بھی ہیں جن کے خلاف آپ نے کارروائی کی, اور وہ تفتیش کہاں تک پہنچی؟ ان کو سزا ہو چکی ہے 14 سال کی سزا. 14 سال کی سزا ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. عمران کشور آرگنائز کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی, پروفیشنل آفیسر, اور انہوں نے اپنے زیر سایہ آرگنائز کرائم یونٹ کو نہ صرف بہتر کیا بلکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لاتے ہوئے شہریوں کو تحفظ بھی دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہم ان سے امید یہی ظاہر کریں گے کہ یہ اپنی اسی طرح کارروائیاں جاری رکھیں.